سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا حکم لے آیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ کساریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ کساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ کساریہ کا اڈہ ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اپنے حکم اور ہدایت میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو کساریہ اور کساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کساریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے کساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعوں سے باہر نکال کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملے کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے دروازے کھلتے 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حملہ بول دیتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ کساریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے۔ پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی تھی۔ لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے۔ اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب کساریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ کساریہ کا یہ سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون کساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ کساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمرو بن العاص نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمرو بن العاص نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔
زمین بتا رہی تھی کہ اجنتین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنتین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عمرو بن العاص نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا، اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ۔ عمرو بن العاص نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو بن العاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمرو بن العاص مطمئن نہ ہوئے کہ یہ کام میں خود نہ کروں۔ عمرو بن العاص نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن العاص، ایک سالار نے کہا، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ خدا کی قسم۔ ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اتربون مجھے قید کر لے گا؟ عمرو بن العاص نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن العاص، میں عمرو بن العاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا۔ عمرو بن العاص نے کہا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا، ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمرو بن العاص نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمرو بن العاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سالار تھا اور مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن العاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن العاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن العاص اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو بن العاص کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمرو بن العاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار، عمرو بن العاص نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہے، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، عمرو بن العاص کو مشورہ دوں گا وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمرو بن العاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عمرو بن العاص زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اتربون، میں عمرو بن العاص ہوں۔ اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو معرکہ ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس معرکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے کے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمرو بن العاص نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ اتربون اپنے بچے کچے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ کساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہر اول میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی حال کچھ اور ہی تھا۔ وہی اتربون جس نے کساریہ کے سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری استکف سفرینوس کے پاس شکست خوردی کے عالم میں بیٹھا تھا۔
محترم سالار، سفری نوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفری نوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔